دوستو، مخبر ٹیلی ویژن کا آج کا پروگرام انتہائی اہمیت کا حامل ہے اور ہم اللہ سے دعا کرتے ہیں کہ یہ جو بات ہم آپ سے کرنے جا رہے ہیں اس کی آپ اہمیت کو اور اس کو سمجھیں اور اس کو اپنے آنے والی زندگی میں اس خیال کو، اس سوچ کو استعمال کریں۔ پچھلے چند دنوں سے ہمارے اسلام کے کچھ عالم دین جو ہیں ان کے نام لے کر اور مفتی کہہ کر لوگوں کے، علماء کرام کے اسکینڈلز جو ہیں ان کو منظر عام پر لایا جا رہا ہے، جس میں مین سٹریم ٹیلی ویژن پہ بھی لایا جا رہا ہے، سوشل میڈیا پہ تو کیا ہی کہنے۔ ہم لوگ اس پروگرام کے اندر کسی بھی صورت میں ان حضرات کا دفاع نہیں کرنے لگے۔ ہمارا موضوع کچھ اور ہے۔ پہلے معاملہ ہوا مفتی عبدالقوی صاحب کا، پھر ہوا مفتی عزیز الرحمان صاحب کا، اور اب سننے میں آ رہا ہے کہ علامہ مظہر حسین نجفی صاحب کا بھی کچھ ویڈیوز لیک ہوئی ہیں۔ ہمارا اپنا لوکل میڈیا، مین سٹریم میڈیا پاکستان کا، ایک اسلامک اسٹیٹ کا، اور ہمارے مسلمان سو کالڈ جرنلسٹ جو سوشل میڈیا پلیٹ فارمز کی وجہ سے ان کو یہ موقع مل گیا ہے کہ وہ اپنی بات کو آگے بڑھائیں اور پہنچائیں، اس میں مرد و خواتین جرنلسٹ بھی شامل ہیں۔ ان سب لوگوں نے ایک وتیرہ بنا لیا ہے کہ کہنا یہ لوگ یہ چاہ رہے ہیں۔ مفتی قوی صاحب کا جب کیس آیا تو اس میں انہوں نے کہا جی مفتی قوی، پھر عزیز الرحمان صاحب کا کیس آیا تو مفتی عزیز الرحمان، پھر علامہ مظہر حسین صاحب کا آیا تو ان کو بھی علامہ مفتی یہ لقب دے کر پھر بتایا جاتا ہے کہ اس آدمی نے یہ کرائم کیا ہے۔ سپٹمبر 11 کے بعد مسلمانوں کے اوپر دہشت گرد کی چھاپ لگا دی گئی۔ اس کی وجہ کیا تھی کہ جہاں کوئی ذرا سا بم بلاسٹ ہوتا تھا یا کچھ بھی ٹیررسٹ ایکٹیویٹی ہوتی تھی تو جو اس میں انوالو ہوتا تھا اس کا نام سے پہلے مسلم ٹیررسٹ، ایک مسلمان دہشت گرد ورڈ یوز کیا گیا۔ اب یہی اگر یہ لوگوں کو آپ لے لیں، مفتی عبدالقوی صاحب جو ہیں ان کو اگر آپ لے لیں تو اس کی جو نیوز رپورٹنگ ہونی چاہیے تھی ایک اسلامک اسٹیٹ کے اندر اور سوشل میڈیا کے اوپر جو مسلمان اسکالرز بن کے بیٹھے ہوئے ہیں اور جرنلسٹ بن کے بیٹھے ہوئے ہیں، ان کو یہ بات کرنی چاہیے تھی کہ عبدالقوی نامی آدمی نے یہ حرکت کی ہے، لیکن اس سے یقیناً پھر آپ کو چسکا نہ ملتا اور حریم شاہ جیسی جو اللہ معاف کرے، ٹھیک ہے، ایسی خواتین کو کیسے موقع ملتا، اس کو مشہور کیسی کرتی ہیں ویڈیو کو نا۔ تو ایک مفتی عبدالقوی نے ایک عورت پہ جھاڑ دی، یہ کہنا بڑا ضروری ہے۔ پھر چند دن گزرتے ہیں، مفتی عزیز الرحمان نے کر دی، علامہ مظہر حسین نجفی صاحب نے کی ویڈیو لیک ہو گئی، حالانکہ میرے حساب سے، میرے خیال میں وہ ان کی ہے بھی نہیں۔ تو میری سمجھ کے مطابق، ذاتی رائے میں، ایک سوچی سمجھی منصوبہ بندی کے تحت ایک ایسا سیناریو کریٹ کیا جا رہا ہے کہ تمام علماء کرام اور جو ہمارے اسلام کی اتنی تعلیمیں 22 سال زندگیاں لگا دینے والے بزرگان دین، جو ہمیں دین کی تشریح کرتے ہیں، جو ہمیں دین پر رکھتے ہیں، جو ہماری روحانی رہنمائی کرتے ہیں، ہمارے اساتذہ ہیں، ان کو اتنا بدنام کر دیا جائے کہ ہر آدمی اسلام کا خود ٹھیکیدار بن جائے۔ پھر کیا ہوگا آپ کو پتہ ہے؟ جب مفتیوں کے اوپر سے آپ ختم کر دیں گے، اعتبار ہی ختم کر کے، یہ تو سارے ٹھرکی ہیں۔ استغفر اللہ۔ آپ لوگوں کو پچھلے کئی سالوں میں یہ 3 لوگ ملے، 10 اور بھی ہوں گے چھپے پڑے ہوں گے، ہزاروں کروڑوں لاکھوں علماء کرام، علماء دین میں سے 3 آپ کو مل گئے اور آپ نے اب ایک نیا کام شروع کر دیا۔ پہلے تھا مسلمان دہشت گرد، اب مفتی فلانا۔ تو کرائم کرنے والے آدمی کا کام، اسپیشلی اگر وہ ایک اس طرح کا عالم دین ہے، تو یہ بالکل اہمیت کا حامل نہیں ہے کہ آپ اس کو ہائی لائٹ کریں، پھر ان چیزوں کو لے کے آگے بڑھیں، ایسے مفتیوں کو یوں کر دو، ایسے مفتیوں کو وہ کر دو۔ لیکن افسوس اس بات کا ہے کہ آپ لوگ علماء کرام کے پیچھے پڑ گئے ہیں۔ وہ جو ہمارا ایک میڈیا ہے وہ ان کے پیچھے پڑ چکا ہے اور ایک ایجنڈا لے کے پڑا ہے۔
اور گوگل اور یہ تمام جو پلیٹ فارمز ہیں سوشل میڈیا کے، یہ ان ویڈیوز کو اوپر لائیں گے اور ویوز ان سے لیں گے، اور یوٹیوبرز جو ہیں وہ وہاں سے پیسہ کمائیں گے، اور پھر وہ اس طرح کے کاموں میں سمجھیں گے۔ یوٹیوب بار بار سائٹ پہ لکھ کے دے رہا ہے کہ اپنے ہر کانٹینٹ کو سمجھو اور اس پہ ویوز آنے والے ہیں ان سے اندازہ لگاؤ کہ کون سا کانٹینٹ چلے گا۔ سو بیسیکلی دا سائنس ایسی چلائی جا رہی ہے کہ ایونچولی یہ فارمولے بن جائیں گے اینڈ پیپل ول بی اونلی ورکنگ آن دیز کائنڈ آف اسٹف۔ اسی طرح کے کاموں پہ لوگ جرنلسٹ کام کر رہے ہوں گے۔ تو خدا کے لیے عزیز الرحمان نامی ایک پاکستانی، اس نے یہ حرکت کی، ٹھیک ہے، عبدالقوی نامی ایک پاکستانی سٹیزن نے یہ حرکت کی۔ چسکا نہ لیں، اس چسکے میں پہلے بڑا مشکل سے ہم نکلے ہیں ایک فیز میں سے۔ ہمیں پتہ ہے جنہوں نے اسلامک میڈیا کے لیے کام کیا ہے، ان لوگوں کو پتہ ہے کہ انٹرنیشنل لیول کے اوپر، بین الاقوامی لیول کے اوپر ہمیں کتنی مشکلات آئیں۔ آپ نے تو یہاں ویڈیوز چڑھا دیں، آپ کو تو فرق نہیں پڑتا۔ آپ چلے جائیں باہر ملک میں جہاں پر مسلمان تعداد میں بہت تھوڑے ہیں، ان کنٹریز کے اندر جب وہ اسلام کی تبلیغ کی بات کرنے باہر نکلتے ہیں، دعوت اسلام دیتے ہیں، تو آگے سے لوگ یہ سوال کرتے ہیں کہ تمہارے تو علماء کرام جو ہیں وہ ٹھرکی ہیں۔ تو آپ یہ بتانا چاہ رہے ہیں دنیا کو، مطلب یہ بتانا ضروری ہے کہ یہ لکڑہارا تھا، اس کا کرائم امپورٹنٹ ہے اور وہ اہم ہے، باقی کرائم تو ہر آدمی کرے گا، ٹیچر بھی کرتے ہیں، ایم این ایز ایم پی ایز بھی کرتے ہیں، ہر بندہ کرائم میں ہے، کئیوں پہ کیس ہیں، کچھ پہ کیا ہے، لیکن اس کو آپ جو ہے وہ جرنلائز کرنے کی کوشش کر رہے ہیں، اس کو آپ ایک ویژن بنانے کی کوشش کر رہے ہیں، اس کو ایک ماس مائنڈ کے اندر آپ یہ چیز ڈالنا چاہ رہے ہیں کہ ہمارے علماء کرام تمام کے تمام ایسا ہی ہو رہا ہے۔ اب آپ کمنٹس پڑھیں اگر ان ویڈیوز کے اوپر اور اس طرح کے سوشل میڈیا کے اوپر اس طرح کی آئی ہوئی پوسٹ کے اوپر اگر آپ لوگوں کے کمنٹ جنرل پبلک کے پڑھیں تو آپ کو یہ بات سمجھ آنا شروع ہوگی کہ ہم کس طرف جا رہے ہیں۔ ہم ایونچولی اس طرف جا رہے ہیں کہ ہم گوگل سے قرآن سیکھیں، گوگل سے احادیث سیکھیں، اور گوگل ہمیں جو بتائے ہم وہی اس کو مان لیں، اور نعوذ باللہ دوستو میرے جیسے لوگ اور میرے جیسے ہزاروں مسلمان جن کا علم تھوڑا ہے، جن کے پاس قرآن کی تعلیم مکمل نہیں ہے، ان کو بہکا دینا بہت آسان ہوگا۔ آپ سے بڑے بڑے عجیب آپ کے معاملات ہوں گے اور آپ کو سمجھ نہیں آئے گی کہ آپ کیا کریں، تو آپ کا دماغ دوسری طرف جانے لگ جائے گا، آپ کے ایمان لڑکھڑانے لگ جائیں گے۔ تو خدا کا واسطہ ہے اس چیز کو سمجھیں، ہماری یہ ہمارے دین کا ایک بہت اہم جز ہے، یہ علماء کرام جو ہیں یہ بہت اہم ایک جز ہے۔ اس کو چھیڑنا، اس سیٹ کو چھیڑنا، اس کے تقدس کو پامال کرنا یہ ظلم ہوگا، اور یہ اسلام کے خلاف سب سے بڑی سازش ہوگی، اس سے زیادہ نہیں ہو سکتی، کیونکہ اس کے بعد ہم بٹنا شروع ہو جائیں گے، اس کے بعد ہم اسلام کے ٹکڑے ٹکڑے ہونے لگ جائیں گے، کوئی کہے گا یہ صحیح ہے، کوئی کہے گا وہ صحیح ہے۔ میرا دل خون کے آنسو رو رہا ہے یہ سارا کچھ دیکھ کے، کیونکہ میں سپٹمبر میں 11 کے بعد 2000 میں وہاں پڑھ رہا تھا نیوزی لینڈ میں، ہم نے وائس آف اسلام ٹیلی ویژن وہاں کیا، ہمیں پتہ ہے کہ وہاں پر جہاں ہم تعداد میں تھوڑے ہیں اور جب ہم اپنے دین کی دعوت کے لیے باہر نکلتے ہیں تو لوگ کس طرح کے سوال آپ سے کرتے ہیں، اور ان سوالوں کو پیدا کرنے میں، ان خیالات کو ان لوگوں کے ذہنوں میں ڈالنے والے ہم خود مسلمان ہیں۔ پرو اسلامک میڈیا جو ہے وہ یہ کام کر رہے ہیں، تو وہ ہمارے منہ پہ چپیٹ مارتے ہیں کہ یہ ہم نہیں کہہ رہے، یہ تو تمہارا اپنا اسلامک میڈیا کہہ رہا ہے، مسلم میڈیا کہہ رہا ہے۔ انداز بیاں گرچہ بہت شوخ نہیں ہے، انداز بیاں گرچہ بہت شوخ نہیں ہے، شاید کہ اتر جائے تیرے دل میں میری بات